بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ظالم بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا ذکر خود قرآن مجید میں بار بار آیا۔ وہ بدبخت فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جس کے ظلم کی داستانیں تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اس کا تعلق قبطی قبیلے سے تھا اور اس کی عمر تقریباً 400 برس تھی۔ ان 400 سالوں میں وہ نہ تو کبھی بیمار ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اسے زیر کر سکا۔ اس کا چہرہ دھات کی طرح چمکتا تھا اور اسی وجہ سے اسے قبوس کہا جاتا تھا۔ شروع کے دنوں میں وہ مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ تھک ہار کر بازار کی طرف نکلا تو وہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دونوں نے دوستی کر لی اور کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان دنوں خربوزوں کا کاروبار بہت چمک رہا تھا، چنانچہ وہ ایک خربوزے والے کے پاس پہنچے اور اس سے روزگار مانگا۔ خربوزے والے نے کہا کہ میرے پاس سے خربوزے لے جاؤ، بازار میں بیچو اور جب بیچ لوگے تو کچھ کھانے کو دے دوں گا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رہو، میں لے کر جاتا ہوں۔ بازار پہنچا، سودا بیچا، واپس آیا اور مالک سے کہہ دیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں۔ پھر فرعون نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے خوب دولت جمع ہو جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچا اور درخواست دی کہ میں پردیسی ہوں، غریب ہوں اور کوئی کام چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کام کرو گے؟ فرعون نے کہا کہ مصر کے قبرستان کا انتظام دے دیجئے، میں ہر جنازے پر کچھ فدیہ لوں گا، کچھ خزانے میں جمع کراؤں گا اور باقی رکھ لوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور فرعون کو قبرستان کا نگران مقرر کر دیا۔ جیسے ہی یہ کام ملا، فرعون جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اسی سال اللہ کے حکم سے مصر میں ایک سخت وبا پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک مرنے لگے۔ فرعون ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے سونے کا 1 درہم لیتا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے پاس دولت کے انبار لگ گئے۔ پھر اس نے بادشاہ کو بڑی رقم دے کر مصر کے تمام قبرستانوں کا اختیار حاصل کر لیا۔ اب وہ بادشاہ کے خزانے میں مسلسل رقم جمع کرا رہا تھا۔ بادشاہ اس سے بہت خوش رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن مصر کا وزیر وفات پا گیا۔ چونکہ فرعون بادشاہ کے قریب ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے وزیر مقرر کر دیا۔ منصب ملا تو فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا۔ اس نے حامان کو بھی بلا لیا اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے خدا مانیں، میری عبادت کریں۔ حامان نے کہا اس کے لیے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے دل جیتنے ہوں گے، کیونکہ وہ یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں۔ فرعون نے پوچھا کیسے جیتے جائیں؟ حامان نے تجویز دی کہ ان کی ہر ضرورت مفت میں پوری کرو تاکہ وہ تیرے احسان میں دب جائیں۔ فرعون نے اس پر عمل کیا، بادشاہ سے اجازت لی اور 1 سال کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کر دیے۔ پھر اعلان کروا دیا کہ اگلے 2 سال بھی مفت سہولتیں ملیں گی۔ یہ سب سن کر عوام خوش ہو گئے، دعائیں دینے لگے۔ چند دن بعد بادشاہ وفات پا گیا، اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا اور فرعون کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب وہ مصر کا بادشاہ بن چکا تھا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ کوئی ایسی تدبیر نکالو جس سے سب لوگ مجھے خدا ماننے لگے۔ حامان نے مشورہ دیا کہ تمام دینی تعلیم کا خاتمہ کر دیا جائے، علماء کو خاموش کرا دیا جائے، درس و تدریس بند کر دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں دین سے بے خبر ہو جائیں۔ فرعون نے یہی کیا اور مصر سے دینی تعلیم کا خاتمہ کر دیا۔ لوگ جاہل ہو گئے، دین سے دور ہو گئے اور پھر فرعون نے حکم دیا کہ ہر گھر میں بت بنا کر ان کی عبادت کی جائے۔ رفتہ رفتہ 20 سال تک لوگ بتوں کو پوجتے رہے۔ پھر ایک دن فرعون نے اعلان کیا کہ اب بتوں کی جگہ صرف میں خدا ہوں، میری پرستش کی جائے۔ قرآن مجید میں اس کے الفاظ یوں محفوظ ہیں کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ قبطی قوم کے سوا کسی نے اس کو خدا نہیں مانا۔ قبطیوں پر فرعون مہربان تھا، جبکہ بنی اسرائیل پر وہ ظلم کرتا رہا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ ایک دن فرعون کے محل میں ایک مشاطہ خاتون اس کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی۔
کہ کنگھی گر گئی۔ اس نے اللہ کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ باندی نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ بیٹی نے جا کر باپ کو بتا دیا۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا کہ خدا مان لو، مگر باندی نے انکار کیا۔ فرعون نے اسے لٹا دیا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی، پھر اس کی شیر خوار بچی کو لا کر کہا کہ اگر ایمان سے نہ ہٹی تو تیری بچی کو ذبح کر دوں گا۔ باندی نے کہا کہ میں ایمان چھوڑ سکتی ہوں، نہ بچی کی قربانی سے ڈر سکتی ہوں۔ اس کی بچی کو اس کے سامنے ذبح کر دیا گیا اور پھر خود اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ جب فرعون نے یہ واقعہ اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو وہ بولیں کہ تم نے عورت اور بچے پر ظلم کر کے کوئی بہادری نہیں دکھائی۔ فرعون نے کہا تم بھی مجھے خدا نہیں مانتی؟ آسیہ بولی کہ میں صرف اللہ کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو قید کر دیا جائے۔ جو عورت کل تک ملکہ تھی آج قیدی بن گئی۔ فرعون نے ان سے کہا کہ اپنی بات سے باز آ جاؤ، میں نے تمہیں عزت دی، محل دیا، محبت دی، مگر تم مجھے رب نہیں مانتی۔ آسیہ نے کہا کہ میں سچائی کو کیسے چھوڑ دوں؟ اب میں اپنے رب کو جان چکی ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتار دیے جائیں تاکہ انہیں رسوا کیا جائے۔ ان کے جسم پر لوہے کے کیل ٹھونک دیے گئے، ان کا چہرہ محل کی طرف کر کے لٹایا گیا اور ان کی کھال اتروا دی گئی۔ پھر ان کے زخموں پر مرچیں چھڑکی گئیں، وہ تڑپتی رہیں مگر ان کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے اللہ فرعون کا محل میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس محل سے نکال دی گئی ہو، مگر اے میرے رب مجھے جنت میں اپنے قرب میں ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون سے نجات عطا کر دے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، انہیں شہادت نصیب کی اور جنت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، آج ہم عظیم عورتوں کی قربانیاں سنتے ہیں جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور آج ہم سے صرف نماز کا مطالبہ ہے اور وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان جیسے ایمان نصیب فرما، ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما اور ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔